زندگی کا مقصد اور ایک زندگی کی ضرورت۔ زندگی کا کیا مقصد ہے؟ تو کہ جس نے زندگی بنائی ہے اس سے پوچھو کہ زندگی کا کیا مقصد ہے۔ جیسے کوئی دوا بناتا ہے، کوئی دوا کا کیا مقصد ہے، یہ کس لیے بنائی ہے؟ تو وہ بنانے والا بتائے گا کہ پینے کی ہے، لگانے کی ہے۔ جی ہاں، یہ پینے کے لیے ہے، یہ لگانے کے لیے ہے، یہ باہر کی ہے، یہ اندر کی ہے، کیونکہ اس نے بنائی ہے، دوسرا نہیں بتا سکتا۔ تو اللہ نے ہماری زندگی بنائی ہے تو وہ بنانے کا مقصد بھی بتاوے گا کہ میں نے آپ کی زندگی کیوں بنائی ہے۔ تو اللہ نے بتایا کہ میں نے تمہاری زندگی میری عبادت کے لیے بنائی ہے۔ ہاں، بات ختم ہو گئی کہ میں نے تمہاری زندگی صرف میری عبادت کے لیے بنائی ہے، باقی ساری تمہاری ضرورتیں میں پوری کروں گا، یہ بھی ہے۔ یہ کہا کہ تمہاری ساری ضرورتیں، جیسے پیدا ہوتے ہی بہت سی ضرورتیں پوری کر دی، آنکھیں دی، کان دیے، سب دیے، اور بچہ صحیح سلامت پیدا ہوا تو ماں باپ خوش ہوتے ہیں۔ گونگا مونگا بہرا پیدا ہوتا تو پریشان ہو جاتے۔ ہاں، تو اللہ نے ساری چیزیں ہماری بنائی ہے۔ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، کیا میں نے اس کی دو آنکھیں نہیں بنائی ہے یہ بندے کی؟ میں نے اس کے دو ہونٹ نہیں بنائے؟ میں نے اس کی زبان نہیں بنائی؟ 5 چیزیں بتائیے، 5 چیزیں بتائیے۔ 2 ہونٹ، 2 آنکھیں اور 1 زبان، کتنے ہوئی؟ یہ کیا؟ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی فرماتے ہیں اپنی تفسیر میں، اپنی کتاب میں، کہ 5 چیزیں کیوں کی؟ بہت ساری چیزیں اللہ نے تو بنائی ہے، کہ 5 چیزیں اس لیے بتائی کہ پیدا ہوتے ہی اس کو 5 کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہاں، ماں کا دودھ لینے کے لیے ہونٹ چاہیے۔ ہمارے سہارنپور کے ماحول میں ایک بچہ پیدا ہوا تھا تو اوپر کا ہونٹ نہیں تھا، بہت مشکل ہو گئی۔ دودھ پیے تو کیسے؟ شیشی سے، ماں سے تو پی نہیں سکتا، شیشی بھی نہیں رہتے، تو پریشان تھے، سرجری کے لیے پھر رہے تھے، کوئی ڈاکٹر سے کوئی سرجری کرے، کوئی کہتا کہ یہ دودھ پیے۔ 2 ہونٹ، تو اس کو نہیں معلوم ہے 2 ہونٹ کی ضرورت پڑے گی، لیکن چونکہ اللہ پالنے والا ہے، پروردگار ہے، رحیم کریم ہے، اس لیے اس کے مانگنے سے پہلے اس کے 2 ہونٹ بنا دیے، اس کی 2 آنکھیں بنا دی، ماں کو دیکھتا ہے، ماں کی چھاتی کو دیکھتا ہے، ماں کو پہچانتا ہے۔ ہاں، کہ قدرتی طور پر بچہ اپنی ماں کو پہچانتا ہے۔ ہاں، قدرتی بات، جب اس ماں کو دیکھ کر روئے گا، کسی اور کو دیکھ کر نہیں روئے گا۔ کیوں؟ یہ قدرتی اس کو یہ بات ڈالی کہ یہ تیری ماں ہے، یہ نعمتیں ہیں کہ ہماری طرف اللہ تعالیٰ کی نعمتیں آ رہی ہیں، ہم کو خبر بھی نہیں ہے۔ تو شاہ صاحب فرماتے ہیں 2 ہونٹ، 1 زبان اور آنکھیں، کہ سب سے پہلے اس کی ضرورت پڑی ہے کہ ماں کو دیکھے گا، ماں کی چھاتی کو دیکھے گا۔ زبان ہے، پھیکا ہے، میٹھا ہے، زبان بتاوے گی۔ جی ہاں، اور کون بتاوے گا؟ ہتھیلی پر آپ رکھیں کہ گڑ تو میٹھا لگے گا؟ ہاں، ہتھیلی نہیں بتائے گی کہ نمک ہے کہ گڑ ہے، یہی بتاوے گی۔ ہاں، اس لیے اس کو مزہ آتا ہے دودھ کا، زبان کی وجہ سے۔ تو یہ سب نعمتیں ہیں، اور یہ کیوں؟ کہ اللہ چونکہ پالنے والا پروردگار ہے تو اپنی پرورش کے لیے، پالنے کے لیے ساری نعمتیں دی۔ تو میرے بھائیوں، جس طرح ظاہری زندگی کی پرورش کے لیے یہ سارا انتظام کیا ہے، ایک حقیقی زندگی آنے والی ہے، وہ آخرت کی زندگی ہے، وہ اصل ہے۔ آخرت کی زندگی اصل ہے۔ دنیا کی زندگی کیسی ہے؟ تو ایسی ہے جیسے خواب میں بہت سی چیزیں لوگ دیکھیں،
باغ دیکھا، شہر دیکھے، تاج محل دیکھا خواب میں، اور آنکھ کھلی تو کچھ نہیں، جانتے وہاں کہیں ہیں۔ تو حضرت علی فرماتے تھے کہ یہی حقیقت ہے کہ الناس نیام فاذا ماتوا انتبہوا، کہ لوگ جو ابھی پھر رہے ہیں اصل میں یہ سو رہے ہیں، حقیقت پردے میں ہے، جب یہ مر جائیں گے تو ان کی آنکھ کھل جائے گی۔ جی ہاں، ابھی پردہ ہے، جیسے نیند پردہ ہے، چور چوری کر گیا اور سونے والے سوتے رہ گئے، ہوتا ہے نہیں صاحب، آگ لگ گئی، سونے والے سوتے رہ گئے، کیا بھائی کہ سو گئی تھے اور وہ کھلا رہ گیا تھا گیس کا چولہا، تو آگ لگ گئی، جب جاگے تو پتہ چلا۔ جی ہاں، حضرت فرماتے ہیں لوگ سو رہے ہیں، جب موت آئے گی تو پتہ چلے گا کیا ہوا، کیا کامیاب ہوا، ناکام ہوا، کیا ہوا۔ تو وہ اصلی زندگی ہے، آخرت کی زندگی، اس کو بنانے کے لیے یہ زندگی دی ہے۔ یہ زندگی بنانے دینے والے نے یہ کہا کہ میں نے تمہاری زندگی یہ جو دی ہے وہ تمہاری آخرت بنانے کے لیے دی ہے، اب جو اس سے آخرت نہیں بنائے گا وہ کھوٹ میں اترے گا، وہ کھوٹ میں اترے گا۔ حدیثوں میں ہے کہ دنیا بازار کی طرح ہے، بازار میں لوگ کاروبار کرتے ہیں، کھوٹ، کسی کو کھوٹ ہو گئی، کسی کو نفع ہو گیا، جو نفع ہو گیا جس کو اس کی امیدیں پوری ہو جائے گی، کوئی شادیاں ہو جائے گی، مکان بن جائیں گے، وہ جو کھوٹ آئی ہے تو بعض مرتبہ وہ مرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کھوٹ کی وجہ سے، ہاں، زندہ رہنا پسند نہیں کرتا، اتنی ساری کھوٹ کیسے برداشت ہوگی؟ ہاں، تو فرمایا کل الناس یغدو فبائع نفسہ موبقھا وموتقھا، ہر آدمی کی صبح شام ہوتی ہے تو وہ گویا اپنی زندگی کو ایک کاروبار پر لگاتا ہے، جیسے لوگ دنیا میں مال لگاتے ہیں کاروبار پر، پھر کھوٹ بھی ہوتی ہے، نفع بھی ہوتا ہے، ایسے کہ زندگی کی صلاحیتیں لگ جاتی ہیں، پھر وہ صلاحیتیں لگنے کے بعد بعض لوگ کھوٹ میں ہوتے ہیں، بعض لوگ جو ہیں نفع میں ہوتے ہیں۔ تو جس نے اپنی دنیا سے آخرت بنائی وہ نفع میں رہا، وہ جس نے دنیا سے آخرت نہیں بنائی تو وہ کھوٹ میں ہے۔ یہ مسئلہ ہے کہ وہ کھوٹ میں ہے، اس لیے کہا کہ کوئی اپنے آپ کو کھوٹ میں نہ اتارے، یہ دنیا کی زندگی بازار ہے، نفع کا سودا کرے، کھوٹ کا سودا نہ کرے۔